وہ چند منٹ کے لیے ذکر محمد والے محمد خطاب کریں گے اور انہوں نے فوراً بعد حرف آخرت کی حیثیت سے جناب ذکر البیت باہر المصائب قاری القصائد ذاکر نواب وقار عرف ڈھنڈو صاحب اور شبیہ تبوک جناب سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دا تابوت برآمد کروان گے جناب نواب وقار عرف ڈھنڈو صاحب ہون بڑے سامنے جناب علامہ علی باقر نقبی افوان کھارا او مجلس مخطاب کرن گے اور انہوں نے فوراً بعد جناب نواب وقار عرف ڈھنڈو صاحب مجلس نو خراب فرمان گے جی ٹھیک ہے جی میں نے تیرے اعلان تو ہی پتہ لگ گیا یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی الیہ مسائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ و نوامی فضلہ و امتنائہ حمدا لیکون حقہ قضاء ولشکر اداء الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقامل محمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقط قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ تو بضعت منی من ازاہا فقد ازانی صلوات بر محمد وآل محمد معزز و محترم سامعین اکرام بزرگان ذی وقار اور اہل علم حضرات حال کے زمانہ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خداوندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے جس خلوص و نیت کے ساتھ اس صفحہ ازا کا اہتمام ہوا ہے مالک زمانہ اس خلوص و نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بانیان مجلس کو اس عمل کا بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے شہزادی کونین بی بی اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے صاحبان ایمان لمبی چوڑی بات کرنے کا نہ وقت ہے نہ ماحول ہے نہ موسم ہے انتہائی جلدی کرتے ہوئے چند ایک معروضات آپ کے سامنے نقل کرنا چاہ رہا ہوں جس کی بھی فکر میرے ساتھ سفر کرے گی انشاءاللہ معرفت کا ایک باب ہوگا جو اس کے سامنے ایک نیا رنگ لائے گا صاحبان ایمان یاد رکھیے یہ ایام یہ تاریخ مخصوص ہے اس ہستی کے ساتھ کہ جو مرکز آیت تطہیر ہے جنہیں میرا پیغام پہنچنا ہے میری بات انہی سے ہے جڑے بندے بکل مار کے بیٹھے نے انہاں دا کیڑا میں نو فائدہ ہے وہ بیمن لیتے ہیں نا بیمن نہیں کوئی گالے پہ اگے آ جاؤ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں گے آپ انشاءاللہ عبادت ہو جائے گی صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے ذکر جسے نیچے والے سکھائیں نا کیا پڑھ تینج پڑھ اے پڑھنا نہیں ہندہ فن ہندہ جڑا بندے دی پیشانی تے پڑھے آ جاوے توجہ ہاتھ ہے یہ نہیں مالک آپ کو سلامت رکھے آپ کا مزاج 2 منٹ بنے گا تو میں 2 منٹ پڑھوں گا آپ کا مزاج 10 منٹ بنے گا تو 10 ہی پڑھوں گا اور یاد رکھیے کہ جو مزاج شناس نہیں ہوتا وہ اہل بیت کا بھی شناس نہیں ہوتا ہے اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مجلسیں بندوں سے نہیں ہوتی ہیں مجلسیں معرفت سے ہوتی ہیں تو صاحبان ایمان میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مخصوص ایام ہیں اس ہستی کے ساتھ کہ جو مرکز آیت تطہیر ہے جو مجسمہ عصمت و طہارت ہے جو 14 میں ایک ہے جو مودتا فی القربہ کی تفسیر ہے جو سبب مقصد تکمیل رسالت ہے جو کائنات نسوہ کی رسول ہے نام جس کا فاطمہ اور لقب بطول ہے آباد و شادری ملک نجیز صاحب آپ کو سلامت رکھے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعارف کے طور پہ میں نے ایک حدیث نقل کی ہے آپ کے سامنے، اور حدیث بخاری کی حدیث ہے، اور باب فاطمہ کے اندر یہ پہلی حدیث درج ہے، اور اس میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں عام زبان نہیں، جو اللہ کا تعارف بن کے آئی ہے وہ ہستی تعارف کروا رہی ہے، اور جو خود محتاج تعارف ہے ہی نہیں ہے وہ ہستی تعارف کرواتے ہوئے ثقلین شاہ جی کیا کہتی ہے؟ وہ ہستی تعارف کرواتے ہوئے کہتی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ اور یاد رکھیے نبی صرف یہ کہہ دیتے نا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے تو رتبہ یہ بھی کم نہیں تھا۔ ہوئے 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 جڑے اجے سوچ جو ڈبے ہوئے ہو انہوں نے سوچ نو بلند کر کے ایک فکرہ کہن لگا۔ عزیزان محترم، اگر نبی کی بیٹی ہونے میں عزت نہ ہوتی تو ایرے غیر خاندان کی لا کے جو بیٹیاں بنا رہے تھے، جو ادھر سے لائے جو ادھر سے پکڑی نبی کے گھر میں بھیجی اور نبی کی بیٹیاں بنا دی، اگر عزت نہ تھی تو بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سجاد صاحب آپ ڈھیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، عزت ہی کیا تھی؟ عزت تھی تو کہا نا وہ بھی بیٹی، وہ بھی بیٹی، وہ بھی بیٹی۔ اگر آپ کا ایمان میرے ساتھ سفر کر رہا ہے تو میں جلدی سے فیصلہ نہ کروں، آپ کا مزاج ہے میرے ساتھ، یہ آپ سارے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور معظمہ بھی صابر صاحب جانتی تھی کہ دربار سے جواب کیا ملے گا۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے 70-80 ہزار بندے دی فیس ہوئے، مجمع لگا آیا ہوئے، پھر بندہ گل کرے، پھر گل چگل بھی مرے تو گل گل ہوندی ہے، تو پھر جو گل کرنا والا بندہ ہوئے تو دی گل سننی چاہیے۔ صاحبان ایمان ہاتھ کڈو شاہ جی باہر، انہاں نو اینج کریدا ہے، اینج ایتھے انہاں نو کسی دی زیارت کرواؤ۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے نبی کی بیٹی کو علم تھا علم، جس کی بیٹی کا لقب عالمہ غیر معلمہ ہو وہ خود کتنی بڑی عالمہ ہوگی، اتنی بڑی عالمہ، اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جواب کیا ملے گا، اور جواب کا پتا تھا لیکن بی بی نے مسئلوں کو حل کرنا تھا۔ مسئلوں کو کیا حل کرنا تھا؟ اگر نبی کی کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو وہ بھی وراثت کا دعویٰ کرتی، وہ ہوتی تو کرتی نا، جب تھی نہیں تو وراثت کا دعویٰ کیسا؟ تو صاحبان ایمان حدیث ہے، حدیث کہتی ہے نہیں زدہ کر دے لیا آباد و شاد رہیے مالک آپ کو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، آباد و شاد رہیے، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اچھا وہ مر گئی تھی تو اولادیں تو موجود تھیں، اور کچھ غور کرنے والے ہو یہ نہیں ہے۔ بس یاد رکھو فرزندان امیر المومنین بھی گئے ہیں اور تاریخ گواہ ہیں، جب بی بی گئی ہے تو ان کے ساتھ ایک کنیز گئی ہے، فضہ نہیں، حضرت ام ایمن، کیونکہ وہ نبی نے بی بی کو ہبہ کی تھی، وراثت میں دی تھی۔ عزیزان محترم، جب اس نے یہ کہا تھا نا کہ کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو ام ایمن آگے بڑھ کے کہتی ہے میرا صدقہ کسے دو گے؟ اور بولو تو صحیح جنہیں بولنا آتا ہے، آباد شاد رہیے۔ اور جب میں وراثت کا حصہ ہوں، میں بطول کے گھر میں ہوں، تو کون سے فیصلے کر رہا ہے؟ توجہات ہے یا نہیں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم یاد رکھو، چلو بطول اسرار خداوندی میں سے ایک راز ہے، میں پڑھنا نہیں سینا نہ میرا موڈ سی، سید اعلان نے میں نونجی خراب کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یاد رکھیے جہاں پہ تیرا معصوم ہے نا، جہاں پہ تیرا معصوم ہے،
خدا کی قسم اکیلی بطول میں ان 13 جتنی پاور ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے. اچھا چلو ایک اسرار ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور بوبی کی عنایت ہے یہ، شاید ہر ایک کو نہ نصیب ہوا ہو. کیا بات ہے، مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. صاحبائے ایمان یاد رکھیے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. کربلا بہت بڑا عمل ہے، لیکن کربلا کو سن کے لوگ اہل بیت کی فضیلت کو مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، لیکن شاید ہی ہے کربلا سمجھنے کے بعد کوئی مذہب حقہ کو تسلیم کر لے. شاید وہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے بی بی کے 2 گھنٹے کا عمل ہے، فدق کا مقدمہ. اگر کوئی بندہ سمجھ لے اور اسے پہچان لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ سمجھ لے اور پھر حقانیت کو قبول نہ کرے. اس لیے کہ بی بی نے تھوڑا سا دروازے سے نکل کے 2 گھنٹے کا کمال دکھایا ہے، یہ اسرار دکھایا ہے. اور یاد رکھو، تم ہمارے ایک دعوے کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو ہمارے کردار کا جواب کیسے لاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ختم کر میں بات کو، طویل نہ ہو جائے، موسم بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے. اگر جدوں آ جائے گا نا تو اسی بے فکر ہو جاؤ. اللہ آپ کی اضافہ فرمائے. صاحبان ایمان یاد رکھیے، کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے. تو جو ہے سارے باپ کی، فاطمہ میرا جز ہے. من اعضاء کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، اسی پہ بات تمام کر دوں گا. فاطمہ کیا ہے؟ میرا جز ہے. فاطمہ جز ہے. پیغمبر نے جزیت کا اعلان کر کے پوری دنیا کو متوجہ کیا، پوری دنیا میں اعلان کیا، پوری دنیا کو واضح کیا. اور یاد رکھو، جو آج تک جز کو نہیں سمجھ سکا ہے وہ کل کو کیا سمجھے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آباد و شادری. مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو آج تک جز کو نہیں سمجھ سکا ہے وہ کل کو کیا سمجھے گا؟ اور صاحبان ایمان، جز ہوتا کیا ہے؟ کل ہوتا کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ میز کل ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں. اگر ایک کو اتار دو گے تو یہ اپنی جگہ پہ رک نہیں سکے گا، کیونکہ اس کا جز اس سے جدا ہو گیا ہے. عزیزان محترم، نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے، یعنی نبی کل ہے، فاطمہ جز ہے. یعنی اگر کل سے جز کو جدا کر دیا جائے تو کل نامکمل ہو جائے. نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر سیدہ کو میری ذات سے جدا کر دو گے تو رسالت نامکمل ہو جائے گی. رسالت حیدری علی رسالت نامکمل ہو جائے گی. اور یاد رکھو، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. اگر میں نبی رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا جز ہے. اگر میں شفیع ہوں تو فاطمہ شفاعت کا جز ہے. اگر میں نجی ہوں تو فاطمہ نجات کا جز ہے. اگر میں ہادی ہوں تو فاطمہ ہدایت کا جز ہے. اگر میں صادق ہوں تو فاطمہ صداقت کا جز ہے. اگر میں حق ہوں تو فاطمہ حقیقت کا جز ہے. اگر میں سخی ہوں تو فاطمہ سخاوت کا جز ہے. اگر میں کریم ہوں تو فاطمہ کرم کا جز ہے. اگر میں عظیم ہوں تو فاطمہ عظمت کا جز ہے. اگر میں عزیز ہوں تو فاطمہ عزت کا جز ہے. جو میں ہوں اس کے جز کو فاطمہ کہتے ہیں، اس کے جز کو فاطمہ کہتے ہیں. یہ کمال ہے سیدہ کے اندر. خدا کی قسم یاد رکھیے، اسی لیے تو پیغمبر نے کئی مقامات پہ فرمایا فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرا قلب ہے. سن رہے ہیں میری بات؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. میرا ویسے پروگرام بھی بن گیا تو چھوڑ دینے لگا، تو آپ کا ذاکر تو آیا نہیں ہے. تو جو ہے، چلو ایک اور منزل بلند کرتا ہوں. یاد رکھیے، چلو ذاکر کی بات ہو گئی ہے تو اس ذکر کو معمولی نہ سمجھا کرو. یہ ذکر وہ ہے جس کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. اللہ اکبر. سنو گے میری بات؟ سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. اور نجیب صاحب، اللہ نے کب ذکر کیا؟ نجیب صاحب توجہ ہے، اللہ نے کب ذکر کیا؟ جب 5 نوجوان کو پیغمبر نے چادر کسا کے نیچے جمع کیا. ایک لفظ نہ کہہ دوں اگر آپ کی ضیافت ایمانی میرے ساتھ چل رہی ہے تو. پیغمبر نے دیواروں والے گھر میں
پیغمبر نے دیواروں والے گھر میں چادر کا ایک نیا گھر بنایا. اللہ اکبر. آباد و شاد رہیے. اہل معرفت سے میری بات ہے. پیغمبر نے دیواروں والے گھر میں چادر کا ایک نیا گھر بنایا. اور جب یاد رکھیے آیہ تطہیر لے کے جبریل زمین پہ اترا تھا نا، تو اس نے صحن میں کھڑے ہو کے تلاوت نہیں کی. توجہ جاؤں گا، صحن میں کھڑے ہو کے آیہ تطہیر کی تلاوت نہیں کی، بلکہ چادر کے اندر آ کے اور کہا کہ میں چھٹا بھی اندر آ جاؤں، میں چھٹا بھی اندر آ جاؤں. اگر صحن میں کھڑے ہو کے جبریل اعلان کرتے تو سارے ہی اہل بیت ہو جاتے. ہوئے 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 ہوئے. صحن میں نہیں کھڑے ہو کے کہا، چادر کے اندر آ کے کہا انما یرید اللہ لیذھبا. یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے یطہر کیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے. تو میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، صاحبان ایمان، ذاکر اللہ ہے، ذکر یہ ہے. ذاکر اللہ ہے تو جن کا ذاکر ہی اللہ ہو جائے، کوئی ذاکر کی ضرورت رہ جاتی ہے. آباد و شادری. اب میں ایک اور بات کرنے لگا. جب اللہ نے ذکر کیا تو پہلے کیا افزاری سی بات ہے، ذکر کے لیے مجمع چاہیے تھا. کندھا نو تو سنایا نہیں جا سکتا، مجمع چاہیے تھا. تو اس لیے اللہ نے آواز دے کر کہا یا ملائکاتی یا سکانی یا سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمانی مخلوق، اسے چھوڑو، اسے چھوڑو. کسے چھوڑو؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کرکٹ کھیل رہے تھے، میچ دیکھ رہے تھے، کچھ کر رہے تھے نا. علی مولا فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ علی مولا فرماتے ہیں ہم رکوع لا یسجدون. کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ تسبیح میں ہیں. بسم اللہ جی. کچھ قیام میں، کچھ تسبیح میں. نواب صاحب کے فرزند، میں تو یوں کہوں گا عارفین کے فرزند. توجہ ہاتھ ہیں یار جی نواب صاحب. بسم اللہ. خیران جی، سلامت رہیے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. لو جی، ان قبلہ بھی چونکہ انہاں دا ذکر ذاکران دا ذکر ہے، تو ذاکران دا ذکر تو سارے پسند کرتے ہیں. صاحبان ایمان، میں عرض کر رہا تھا قبلہ کہ یہ وہ خاندان ہے جن کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. اور ذکر کیسے کیا؟ ماشاءاللہ توڑی رہ گئی سی تو میری عبادت ہو جائے گی. صاحبان ایمان یاد رکھیے کیسے ذکر ہوا؟ ملائکہ کا مجمع بلوایا. چپ رہو کہ میں نے تکلیف ہوئے گی. ملائکہ کا مجمع بلوایا، آسمانی مخلوق کو بلوایا. ہم رکوع لا یسجدون. کچھ فرشتے رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں تھے، کچھ قیام میں تھے، کچھ تسبیح میں تھے. تو پھر میں یوں کیوں نہ کہوں، اللہ نے تسبیحوں والوں سے تسبیح چھڑوائی. اللہ اکبر. اللہ نے تسبیح والوں سے تسبیح چھڑوائیں، قیام والوں سے قیام چھڑوائے، رکوع والوں سے رکوع چھڑوائے، سجدے والوں سے سجدے چھڑوائے، آسمانی مصلی چھڑوائے. اور کہا اسے چھوڑو، یہ سنو. کیا سنو؟ اسے چھوڑو، یہ سنو جو میں سنا رہا ہوں، یہ سنو جو میں سنا رہا ہوں. صاحبان ایمان، اسے چھوڑو، یہ سنو. اللہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہے عادل. بٹی صاحب، اللہ کیا ہے؟ عادل ہے. عادل کی تعریف یہ ہے، عادل اسے کہتے ہیں جو افضل کام کا حکم دے. بات تو بھائی کھڑانا ہے. آباد و شادری. جو افضل کام کا حکم دے، مفضول سے روکے، بڑے کام کا کہے، چھوٹے سے روکے. تو پھر اللہ کو اگر عادل مانتے ہو، اگر کسی مولوی نے تمہیں پکڑا نہیں ہوا ہے تو میں فیصلہ دینے لگا ہوں، اگر اللہ کو عادل مانتے ہو تو پھر عادل خدا نے آسمانی مصلی چھڑوائے، رکوع چھڑوائے، قیام چھڑوائے، تسبیحاں چھڑوائیں. اور تسبیحاں چھڑوانا، قیام چھڑوانا اس بات کی دلیل ہے آل محمد کا ذکر تسبیحوں سے، رکوعوں سے کہیں زیادہ افضل ہے.
اگر میں فضول ہوتا تو عادل خدا کبھی حکم نہ دیتا، عادل خدا کبھی حکم نہ دیتا۔ ان نجیب صاحب پریشان ہو گئے نے، ان میں فیصلہ دے دیاں گا، میں نے مولوی کنے آہنا جو میں سارے راضی نہ کرانتے، تو جو ہے یا نہیں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیے۔ اچھا ان فیصلہ دیئے، میں 8 چاک اخرآباد نال ایک جگہ ہے، وہ تھے بھی بڑی یہ گل تے بندے پریشان ہو گئے، وہ نے ادھے مولوی تو جو ہاں چاہوں گا، تو وہاں میں نے پڑھے ہیں 4 شرے، میں نے جواب دیا ہے، انہوں نے نہیں۔ فیس بھی ہر سال ودی سی تے اجے بھی انہوں دی ڈیمانڈ بھی پڑھو، وہ میرے کو پڑھنا سے رہ کوئی شے نہیں گئی، تو جو ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شاد رہیے۔ اچھا وہ پریشان ہو گئے جس طرح کچھ بندے پریشان ہو گئے ہیں، رکوع تو بھی افضل، سجدے تو بھی افضل، تسبیح تو بھی افضل، واقع ہی افضل ہے جب اللہ ذاکر ہو۔ جب اللہ ذاکر ہو، جب اللہ ذاکر ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا مزاج بننا ہے۔ بس میں نے ختم کر دی۔ عزیزان محترم، جب چادر قصہ میں آ گئے، جب چادر قصہ میں آ گئے تو پھر اس نے قصیدہ شروع کر دیا۔ انی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارض بدہیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا بحر یجری ولا فلکن تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذی ہم فی تحت الکساء۔ آپ تو عبیدان ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں زمین نہ بناتا، میں آسمان نہ بناتا، میں شمس نہ بناتا، میں قمر نہ بناتا، میں کہکشاں نہ چلاتا، میں ہوائیں نہ چلاتا، میں تلاتم نہ چلاتا، میں سمندر نہ بناتا، میں کشتیاں نہ سجاتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کیوں بنایا ہے؟ ہؤلاء الخمسۃ الذی ہم فی تحت الکساء، ان کے لیے جو چادر کے نیچے ہے، ان کے لیے جو چادر کے نیچے ہیں۔ تو صاحبانی ایمان یاد رکھیے، جبریل کہتا ہے یا رب من تحت الکساء، میرے اللہ بتا تو صحیح یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ بولو گے تو خدا کی قسم عبادت ہو جائے گی۔ یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ میں کہتا ہوں جبریل ہر روز کا آنے والا، کبھی درزی بن کے آنے والا، کبھی اسیر بن کے آنے والا، کبھی یتیم بن کے آنے والا، کبھی فقیر بن کے آنے والا، آج پوچھتا ہے کہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ تجھے نہیں پتا ہے کہ چادر میں کون کون ہے؟ عزیزان محترم، بس کہا یہ چادر کے نیچے کون کون ہے، اس نے کہا کہ چادر کے نیچے کون کون ہے۔ عزیزان محترم، جبریل سے پوچھتا تو ہر روز کا آنے والا، تجھے نہیں پتا ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ عزیزان محترم، جبریل کی آواز آتی ہے، اللہ ان سے کرتا ہے محبت، میں اللہ کی زبان سے ان کے فضائل سننا چاہتا ہوں۔ یا رب من تحت الکساء، میرے اللہ بتا تو صحیح یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ تو اس رب کبریائی نے میزان عدل میں تولا تو کہا ہم فاطمہ تو۔ اللہ اکبر۔ لو جی آخری بات ہے، ہم فاطمہ تو، اور چادر کے نیچے فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، کھر کے دے رہو گے تو گل کو نہیں سمجھ جانی۔ چادر کے نیچے فاطمہ ہے۔ آج بڑے کو چھوڑ کے چھوٹے کو کیوں تعارف میں لا رہے ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگر کہہ دیتا کہ چادر کے نیچے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آباد شاد رہی ہے۔ اگر کہہ دیتا چادر کے نیچے رسول ہے، رسول کا داماد ہے، رسول کے نواسے ہیں، رسول کی بیٹی ہے، آنے والا مورخ لکھ سکا تھا فاطمہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، چپ رہو گے؟ افسوس ہے اس کے بعد بھی دنیا ہر ایک کو اہل بیت میں شامل کر رہی ہے، وہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت۔ اگر آج رسول کے ذریعے تعارف ہوتا تو دنیا سمجھ لیتی اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کا رشتہ ناتا رسول کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چلو اور آسان کر دیئے، اور آسان کر دیئے، اور سمجھ آ رہی ہے پالے والے ہو؟ دیو سیال ہوئے تیتھے بھی سیال نہ ہوئے تو پھر کتھے سیال ہوئے؟ اے جڑے باہر بندے چلے جاندے نے بہتا دیر کھلون دے، سگٹ پین دے، روئی نالے دی خوشبو لین دے، کام کو مونا نوئی کونی ہندہ، آنا نہ ہندہ ہے۔ پر آپ دے نفس دی گال ہے نا، جتھے نفس اطمینان چوے تھنا نہ انہوں ہندہ ہے، تے مزاج دی گال ہندی ہے۔ چلو میں بات کرو، ختم کروں میں بات کو۔ صاحبان ایمان یاد کہا کیا؟ چادر کے نیچے
کون کون ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا اگر کہہ دیتے رسول ہے، رسول کی داماد ہے، تو پھر دنیا سمجھ لیتی کہ رسول دا سورا بھی سی تے رسول دا سالہ بھی سی۔ ختم ہو گئی میری بات، تمام ہوگی اور اذان ہونی شروع ہو گئی ہے۔ آخری لفظ، آج اللہ نے بطول کے ذریعے تعارف کیوں کروایا؟ اور اللہ نے تعارف کروا کے پوری دنیا کو متوجہ کیا، اور کسی مولوی کے دھوکے میں نہ رہنا۔ اہل بیت رسول اللہ کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ۔ یہ تھے جناب